نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید۔ الحمدللہ اب اس سیریز کے اختتام تک ہم پہنچ رہے ہیں اور آخری حصہ جو کہ چھٹا حصہ ہے سورۃ الحدید پر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ اس وقت جاری ہے۔ اس حوالے سے 2 نشستیں ہو چکی ہیں اور آج تیسری نشست ہے اس چھٹے حصے کے بیان کے حوالے سے، اور سورۃ الحدید کی آیات 20 تا 25 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے اپنے درس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ چھٹا حصہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اس کا عنوان ہے، اور آج جو ہمارا درس ہے یہ سورۃ الحدید کی آیات 20 سے 25 کے بیان پر مشتمل ہے۔ پوری سیریز کا 37واں درس ہے اور چھٹے حصے کا آج یہ تیسرا درس ہوگا جس کا انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کریں گے۔ مطالبات قرآن حصہ ششم یعنی چھٹے حصے کا درس سوم ہے، اور تیسرا درس امت مسلمہ کی ذمہ داریاں سورۃ الحدید آیات 20 سے 25 کا بیان انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ہمیشہ کی طرح درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا اور اسی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیات کا تجزیہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ باقاعدہ درس کی طرف چلیں گے۔ آیات کے تجزیے کے ذیل میں پہلی 6 آیات سورۃ الحدید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان، اللہ کا ایک تعارف ہمارے سامنے آیا۔ پھر آیات 7 تا 11 میں دین اسلام کے تقاضے، ایمان اور انفاق کے الفاظ کے تحت۔ پھر پچھلی مرتبہ آیات 12 تا 15 دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ان کا انجام کیا ہوگا آخرت میں، اور جو عمل نہ کرے ان کا برا انجام کیا ہوگا، اس کا ذکر آیا۔ پھر پچھلی مرتبہ آیات 16 تا 19 میں ہم نے قرب الہی کے حصول کا راستہ سمجھا، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں لگانا اور بریک کو دور کرنا۔ آج انشاءاللہ آیات 20 تا 24 کے ذیل میں حیات دنیا اور اس کے حوادث بدلتے حالات پر بات ہوگی، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کا مشن، نظام عدل کا قیام تک اس پر بات ہوگی، اور آئندہ کے درس میں انشاءاللہ آیات 26 تا 29 پر بات کریں گے جس کا موضوع ہوگا رہبانیت، یعنی دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ اختیار کرنا۔ یہ ہے تجزیہ سورۃ الحدید کی 29 آیات کا، جن میں سے آج آیات 20 تا 25 کا انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے آیات 20 تا 24 کا مطالعہ پیش خدمت، اس کا عنوان آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے حیات دنیا اور اس کے حادثات، خوشی غمی بدلتے حالات پر گفتگو ہوگی، کیا رویہ ہونا چاہیے مؤمنانہ، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے اپنا درس باقاعدہ اب شروع کرتے ہیں اور آیت نمبر 20 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد ہوا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینت اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں بڑائی جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال و اولاد کی کثرت کی ہوس ہے، کمثل غیث بارش کی مثال کی طرح، اعجب الکفار نباتہ اچھی لگتی ہے کسان کو بارش سے اگنے والی کھیتی، ثم یہیج پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، فتراہ مصفرا پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں ہوگا سخت عذاب، ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکے کا سامان۔
ناظرین کرام، ایک طویل آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20، اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا، دنیا کی زندگی کی حقیقت کا بیان سامنے آ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، دنیاوی زندگی کو صرف کھیل تماشا قرار دیا گیا۔ پانی کا بلبلہ ہے، بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ عارضی فانی دنیا کو لوگ ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ زندگی ہر لمحے وہ ترجیحات کے بدل جانے کا نام ہے۔ ابھی بات آپ کے ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے لکھا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تدریج کے ساتھ اس کے 5 ادوار بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک تماشا اور کھیل، اور بلا شبہ آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں بھی دنیا کو عارضی اور آخرت کو ہمیشہ کا گھر کہا گیا۔ البتہ جو آیت ابھی ہم سمجھ رہے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 20، یہاں زندگی کے 5 ادوار کو بڑی خوبصورتی سے قرآن نے بیان فرمایا۔ شیکسپیئر کا ہم پڑھتے ہیں 7 Stages of Man، اس نے کہا وہ بندہ ہے۔ رب نے کیا فرمایا ہے، رب نے ان مراحل کو کیسے بیان فرمایا، آئیے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن نے اس مقام پر 5 جو مراحل بیان کیے، اس میں سب سے پہلا مرحلہ بچپن کا ہے، جس میں کھیل کود ہوتا ہے، معصومیت کا پہلو ہوتا ہے۔ معصومیت ہماری اردو کی زبان کے اعتبار سے شرعی اصطلاح کے طور پر نہیں، یعنی کہ بچے کو دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کر ہمیں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ کھیل کود کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر بچہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا کھلونا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہ لے لیں تو چیختا چلاتا، وہ سمجھتا ہے یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن بچپن سے آگے کچھ اور بھی ہے، اور اس کو ہم لڑکپن کہتے ہیں، اور یہاں کھیل میں ایک لذت کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ پہلے بچہ خالی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اب اس کو ذہنی لذت ملتی ہے، جیسے کہ آج کل گیمز کا معاملہ ہے، یا اس کو فزیکلی کوئی لذت ملتی ہے جیسے کہ سپورٹس کا معاملہ ہے، یا انٹلیکچولی اس کو تھوڑا اطمینان ملتا ہے، جیسے کہ بہت سارے گیجٹس ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایک کھیل کود میں لذت کا پہلو بھی آ رہا ہے، چاہے وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر، اور یہی وہ مدت ہے، یہ دور ہے کہ والدین کو تعلیم و تربیت کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بار بار ٹیلی ویژن کو بند کرانا پڑتا ہے، ان کی کرکٹ کو رکوانا پڑتا ہے، ان کے گیجٹس کو روکنا پڑتا ہے، ان کے آئی فونز کو یا ٹیبلٹس کو روکنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بڑی مشکل سے پڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ بڑے جتن اس ایج میں ماں باپ کو کرنا پڑتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو جوانی کا دور آتا ہے، جس کو زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کا دور کہا جاتا ہے، اور اب فیشن کے اپنے مسائل ہیں، ہیئر اسٹائل کیسا ہوگا، گھڑی کون سی آ گئی، اب آئی فون والوں نے بھی گھڑی نکال دی تو وہ بھی چاہیے ہے، جوتے بھی برانڈڈ چاہیے، اور معاف کیجیے گا انتہائی معذرت کے ساتھ انڈر گارمنٹس بھی برانڈڈ چاہیے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، فیشن اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور بچہ یا بچی یہ سمجھتے ہیں اس نوجوانی کی عمر میں کہ اگر یہ نہ ملا تو ہمیں کچھ بھی نہ ملا۔ ان بچوں کو کہو پلاسٹک کے تم کھلونے سے کھیلا کرتے تو اٹھا کے پھینک دے گا، میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ترجیحات بدلتی چلی جا رہی ہیں، جوانی سے آگے بڑھتے ہیں ادھیڑ عمر آ جاتی ہے، یہ پریکٹیکل لائف اور اس سے آگے کی تھوڑی بات ہے۔ اب مقابلہ اور آگے نکلنے کی کوشش ہے، ظاہری بات ہے دوسرے کا گھر ہے تو میرا گھر بھی ہونا چاہیے، دوسرے کی گاڑی تو میری بھی گاڑی ہونی چاہیے، اور دوسرے دکھا رکھا ہے کہ آئی فون کا فلاں ورژن اس کے پاس ہے تو میرے پاس لیٹسٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، اور خوب آگے سے آگے بڑھنے کی بات اس میں آیا کرتی ہے۔ البتہ پھر بڑھاپا بھی آیا اور آتا ہے، اور مال اور اولاد کی کثرت کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائی میرے پاس ہو تاکہ بڑھاپا اطمینان سے بسر ہو جائے، اور بچے میرے جو ہے وہ ویل کوالیفائڈ، ان کا کیریئر اچھا ہو جائے تاکہ بڑھاپا میرا سکون سے گزر جائے۔ اس بڑھاپے والے کو جوانی کا دور یاد دلوائیں، اور وہ جوتے اور وہ گھڑی اور اس طرح کا معاملہ شاید اس کے ترجیحات کا معاملہ نہ ہو۔ وہ جوانی میں مونچھوں کو تاؤ دینے کا معاملہ ہوا کرتا تھا، اب بھی بہرحال ہوا کرتا ہے، تو بڑھاپے وہ کہتا ہے کہ اب مونچھ نہیں تو تاؤ کہاں سے آئے گا، اب تو میری ترجیحات بدل گئیں۔ وہ بچپن سے بڑھاپے تک جائیں تو ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک جمپ اور لگا کر دیکھو، جب دنیا چھوڑ کر آخرت میں کھڑا ہونا ہے، دنیا تو ویسے بھی چھوٹ جائے گی، قیامت میں جب دوبارہ کھڑے ہوگے تو یہ سارا کچھ تمہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل نقطہ جو ان مراحل کے بیان میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اسی تناظر میں آگے لکھا ہے، زندگی کے اگلے مرحلے میں سابقہ مرحلے کی خواہشات و مشغولیات انسان کو گھٹیا محسوس ہوتی ہیں۔ بچپن والی چیزیں جوانی میں اچھی نہیں لگ رہی، جوانی والی باتیں بڑھاپے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ کے بندوں، سمجھنے کی بات یہ ہے موت آئے گی، قیامت میں کھڑے ہوں گے
تو دنیا کے مال و اسباب اور دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت سامنے نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ مزید آگے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے دنیا کی زندگی کے لیے کھیتی کی بڑی مناسب تمثیل، ایک پیربل، ایک مثال دی جا رہی ہے دنیا کی زندگی کو سمجھانے کے لیے۔ لکھا ہے کہ جس طرح کھیتی چورا چورا ہو کر مٹی پر بکھر جاتی ہے، اسی طرح انسان کا جسمانی وجود مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ فصل لہلاتی کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے اور بڑا لہلاتا ہوا منظر اس کو بڑا خوش نما نظر آتا ہے۔ جوانی کے جوبن پر آ کر انسان کو بھی اپنی طاقت پر ناز ہو جایا کرتا ہے، مگر کیا کہیے اس کو کہ جو فصل لہلہا رہی تھی، بڑی اچھی لگ رہی تھی، وہ بھی چورا چورا ہو جاتی ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا بھی آ جایا کرتا ہے، اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے کبھی جوانی میں بھی کوئی ایسی بیماری آ سکتی ہے کہ آدمی دو افراد کا سہارا لیے بغیر چل نہ سکتا ہو۔ بہرحال مٹی میں چلی گئی فصل چورا چورا ہو کر، تم بھی مٹی میں چلے جاؤ گے، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، کاش میں ایک تنکا ہوتا جو جل کر راکھ ہو جاتا، مٹی ہو جاتا، اس کی دوبارہ زندگی نہیں، مگر صدیق ابو بکر کو دوبارہ زندگی ملے گی اور حساب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ مزید برائے اس آیت میں آگے لکھا ہے آخرت میں تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی۔ چنانچہ حدیث کا حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے سورہ عصر کے بیان میں، ترمذی شریف کی روایت، روز قیامت ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ زندگی کے بارے میں کہ کہاں لگا دی، جوانی کے بارے میں کہ کہاں کھپا دی، مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ ترمذی کی روایت اور میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں، اور یہ پیپر اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ کل کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ آگے لکھا ہے آخرت میں 2 صورتیں ہیں، عذاب شدید یا مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ یہ ہے جو کل نتائج سامنے آنے، یہ تو شدید عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی کا اعلان۔ اللہ دوسرا نتیجہ ہم سب کو عطا فرمائے اور شدید عذاب سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مزید آگے لکھا ہے دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اگر یہ اپنے اندر گم کر لے۔ ہاں دنیا میں رہنا ہے یہ ٹھیک ہے، دنیا ہم میں نہ رہے، مال ہاتھ میں ہو ٹھیک ہے، مال دل میں نہ رہے، البتہ رہنا ادھر ہے جانا ادھر ہے، تو فکر ادھر کی ہو، محنت بہرحال ادھر کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور آخری بات، اس کے برعکس یہی زندگی انسان کے لیے آخرت کی کھیتی بن سکتی ہے کہ یہاں جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ نیک اعمال کی فصل بوئیں گے تو جنت کے باغات ہوں گے، اور برے اعمال کی فصل بوئیں گے تو جہنم کے عذاب بھی ہوں گے۔ اللہ میری اور آپ کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنت الفردوس مجھے اور آپ کو جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21۔ بڑا پیارا ایک پکار کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ایک بہت بڑا تقاضا آ رہا ہے پچھلی آیت کے تسلسل میں۔ آئیے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے، وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین کے پھیلاؤ جیسا، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں علیہم السلام پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ ترجمہ سورہ حدید کی آیت نمبر 21۔ ایک پکار لگ رہی ہے مسابقت کے لیے، ایک پکار لگ رہی ہے کمپٹیشن کے لیے، پکار لگ رہی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ کہاں؟ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تشریح میں۔ پہلی بات اس حوالے سے لکھی ہے قرآن حکیم کی ہدایت نیکیوں میں اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ کمپٹیشن تو ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کیا بنانے میں ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ حال ہی میں یہ 2016 کی بات ہے، ایک شیخ کا انتقال ہوا کویت میں، شیخ الناصر سمتھنگ ان کا نام تھا، اور ان کی ڈیٹیلز یہ آئیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو $12 بلین اس بندے کے بینک اکاؤنٹس میں تھے۔ $12 بلین، 120 کھرب روپیہ، 120 کھرب روپیہ۔ 33 آئل ویلز، تیل کے 33 کنویں ملکیت میں تھے۔ سعودی عرب میں زین کمپنی ہے موبائل کی، 50% شیئر اس بندے کے پاس تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز کی چینز میں اس کے حصے موجود، اور اس ساری ڈیٹیل کے بعد 6 فٹ کی قبر دکھائی گئی اور تختی لگی ہوئی شیخ الناصر یہاں پر
آرام فرما رہے ہیں۔ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں اور ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ کہاں کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ مال، دولت، بلڈنگیں، محلات، جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ وہ۔ اللہ اکبر، 2 فٹ نیچے چلے گئے محلات کھڑے رہ گئے، 2 فٹ نیچے چلے گئے جائیدادیں کھڑی رہ گئی، کچھ نہیں گیا ساتھ۔ اعمال کی پونجی ہے جو ساتھ جانے والی ہے، ادھر نہیں ادھر کے کمپٹیشن کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے دعوت دی گئی کہ ہم اپنا ہدف بنائیں آخرت میں بخشش اور جنت کے حصول کو۔ مزید بنا ایمان والوں کا ذکر آیا۔ ایمان سے مراد حقیقی یعنی قلبی ایمان ہے، جس کا نتیجہ انسان کی نیک اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ جنت کا ذکر آیا کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، وہ ایمان والے جو حقیقتاً دل میں ایمان رکھتے ہوں۔ وہ نور کا ذکر بھی پچھلی نشست میں آ چکا، حقیقی ایمان کا تقاضا بھی پہلے آ چکا، اور اس کا اظہار پھر عمل سے ہوتا ہے۔ ایسے صاحب ایمان نیک اعمال کرنے والے، ان کے لیے جنت کا وعدہ۔ البتہ جنت کے تعلق سے کیا ذکر آیا؟ اس کی وسعت، اس کی وڈتھ، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے۔ اور آسمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اس کو ہم پھیلاتے چلے جا رہے۔ تو اگر وڈتھ یعنی وسعت آسمان و زمین کی چوڑائی جتنی ہے تو لینتھ یعنی لمبائی کا عالم کیا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جنت کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اور آخر میں ذکر آیا کہ جس کو چاہے اللہ عطا فرمائے، جنت میں کوئی اپنی محنت سے نہیں جائے گا، جو داخل ہوگا اللہ کے فضل سے داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 22، ارشاد ہوا ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پڑتی کوئی آفت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی خود تم پر، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اسے ظاہر کریں، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہوا۔ اور بدلتے حالات میں حوادث زمانہ، بدلتے حالات میں اہل ایمان کا رویہ کیا ہو وہ بیان بھی آگے آیا چاہتا ہے، اور اب اسی تناظر میں دنیا کے بدلتے معاملات اور حالات کے تناظر میں ہدایات عطا کی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، یہی دنیا ہے جس کی محبت میں غرق ہوتا ہے انسان، جس کی محبت میں ڈوبتا ہے انسان، پھر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اس صورت میں امت مسلمہ سے خطاب ہے، امت کی سطح پر، اور امت کی ذمہ داریوں کا بیان آ رہا ہے، اور دنیا کی حقیقت بیان کر دی گئی، اور مزید اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جس دنیا کی محبت میں ڈوب کر لوگ دین سے فرار اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے تقاضوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے آیت نمبر 22 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، حوادث کے حوالے سے ایمان افروز ہدایت۔ حوادث حادثات، حادثات بدلتے حالات، جو کچھ بھی وارد ہو رہا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے بظاہر، اس کے تعلق سے ایمان افروز ہدایت عطا ہو رہی ہے۔ آگے لکھا ہے زمین اور انسانوں پر وارد ہونے والے حوادث اللہ کے حکم سے وارد ہوتے ہیں۔ جو وارد ہو رہا ہے، جو پیش آ رہا ہے، بہرحال اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ تو یہ بڑی تسلی کا سامان ہے بندہ مومن کے لیے، بڑے سے بڑا نقصان بھی آئے گا، بہرحال اللہ کے اذن سے ہوا، یہ بہت بڑے اطمینان کا باعث بنتی ہے یہ بات۔ آگے مزید لکھا ہے جو واقعات بھی ظہور پذیر ہو رہے ہیں وہ پہلے سے ایک کتاب یعنی کتاب تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ کاش یہ ہو جاتا، کاش یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، اف اینڈ بٹ نہیں، اللہ کی تقدیر میں پہلے سے طے تھا۔ یہ عقیدہ، تقدیر پر ایمان کا عقیدہ بھی بہت قیمتی ہے، بدلتے حالات میں ایک پر وقار اور با وقار رویے پر بندے کو لانے کے لیے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23۔ پچھلی بات کے تسلسل میں اگلا نقطہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو شے تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اتراؤ اس پر جو تم کو وہ اللہ عطا کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ پسند نہیں کرتا خود کو کچھ سمجھنے والے اور بڑائی کرنے والے کو۔ یہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہوا سب کچھ طے ہے، تقدیر میں طے ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے مثبت انداز میں، وہ بیان آ رہا ہے اس آیت نمبر 23 میں۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، عالم دنیا میں راحتیں بھی ہیں اور تکالیف بھی،
بدلتے حالات میں خوشحالی بھی آتی، تنگ دستی بھی، صحت بھی ہوتی، کبھی بیماری بھی آتی، امیری بھی، کبھی غریبی، کبھی اچھے حالات، کبھی آزمائش و مشکل حالات۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس دنیا کا پارٹ ہے، اس دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پچھلی آیت میں کیا تھا؟ طے ہے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اب کیا طرز عمل مسلمان کا ہوتا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ مسلمان ناخوشگوار حالات پر شدت غم سے نڈھال ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کامیابی پر اتراتا اور اکڑتا ہے۔ بدلتے حالات میں ایک مومنانہ طرز عمل کیا ہے؟ ناخوشگوار حالات پر چیخنا چلانا نہیں، اور کچھ مل گیا تو اس پر اترانا نہیں۔ یہ مومنانہ طرز عمل ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے سورہ کہف میں ایک قصہ، واقعات کا ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت کچھ اور۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جناب خضر کے ساتھ، کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا، بچے کو قتل کر دیا، گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا، اس کے باوجود دیوار ٹھیک کر دی۔ یاد آ گیا آپ کو؟ کشتی نیک لوگوں کی تھی، بچ گئی، اور بچہ نافرمانی کا باعث بنتا، ماں باپ کے لیے اس کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ اور بستی والوں کے ہاں وہ ایک دیوار، اس کے نیچے جو ہے خزانہ تھا بچوں کا والد نیک آدمی تھا، اللہ نے چاہا کہ دیوار محفوظ رہے، بچوں کو خزانہ بڑے ہوں تو وہ نکال لے، محفوظ رہے۔ اللہ اکبر! ظاہر میں کچھ، حقیقت کچھ اور۔ یہ باتیں بار بار قرآن نے ہمیں سکھائی اور سمجھائی ہیں۔ مومنانہ طرز عمل کے حوالے سے ایک بڑی قیمتی روایت ہے مسلم شریف میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے نعمت ملے وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ مومن کو حاصل ہوتی ہے بات۔ ایمان کا تقاضا نعمت ملے اللہ کا انعام شکر کرو، ایمان کا تقاضا مشکل آئے کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی، صبر کرو۔ یہ مومنانہ شان جو حدیث میں بیان ہوئی۔ مزید برائے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے خوشحالی اور تنگدستی امتحان اور آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ مصائب پر شور اور واویلا کرنے سے نقصانات کی تلافی نہیں ہوتی لیکن اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بخاری و مسلم میں فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں کو پیٹا اور گریبانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے یعنی بین کیا۔ چیخنا چلانا میت پر یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں۔ آنسو بہا لینا تو مسنون عمل ہے، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ مومنانہ طرز عمل، چیخنا چلانا اس سے منع کیا گیا۔ ایک اور نقطہ، مذکورہ بالا حقائق کا شعور بندہ مومن میں تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تسلیم و رضا کیا ہے؟ نعمت ملے گی تو اللہ کا شکر کرے گا، مشکل مصیبت اور پریشانی آزمائش آئے گی تو اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کرے گا، تب بھی اللہ کا ہی بندہ بنے گا، اللہ ہی کی رضا کے مطابق عمل کرے گا۔ یہ تسلیم و رضا کی کیفیت جو بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کے آخر میں ذکر آیا کہ اللہ کسی اترانے والے کو خود کو کچھ سمجھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 24 سے ارشاد ہوا الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جس سے رخ پھیر لیا تو بے شک اللہ کسی کا محتاج نہیں اور بذات خود محمود ہے۔ محمود، آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 24 اور بخل کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے جو بخل کرتے ہیں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمانی حقائق سے دور اور محروم ہیں، جو اللہ پر واقعتاً ایمان نہیں رکھتے۔ بدلتے حالات میں مومنانہ طرز عمل کیا اس سے محروم کیوں ہیں؟ ایمان کی حقیقت ان کو نہیں مل سکی۔ تو یہ ہیں وہ بخل کرنے والے جن کا اس مقام پر ذکر آیا۔ بخل سے آگے کیا مزید مراد ہے؟ لکھا ہے مال روک روک کر رکھنا انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں؟ یہ وہی منافقانہ طرز عمل کہ مال کے بندے بنے ہوئے ہیں، دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ڈوب گئے تو اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں ہوگا، مال اللہ کے لیے وقت نہیں نکلے گا۔ یہ ہے وہی پہلو جو دوبارہ آ گیا دین سے فرار کا رویہ اختیار کرنے والے۔ مزید لکھا ہے آگے پیچھے رہ جانے والے دوسروں کو دین کے لیے قربانی دینے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ دوسروں کو بھی بخل کی دعوت دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو آگے بڑھ گئے دین کے تقاضوں میں، ان کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ جانے والے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت نفاق میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اب خود تو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے، دوسرے بڑھ جانے والوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور دین سے فرار اختیار کر بیٹھے ہیں، اور آگے بڑھنے والوں کو بھی روکتے ہیں۔ اور
فرمایا گیا کہ دو ٹوک انداز میں بات آ رہی ہے، اللہ کو کسی کی نیکی، ایثار، قربانی اور انفاق کی کوئی احتیاج نہیں، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ حمید ہے۔ آپ سے اس کی تعریف ہو رہی، تم اللہ کے دین کو نہ تھامو، تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت نہ کرو تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 24 کا بیان مکمل ہوا اور حوادث زمانہ، بدلتے حالات اور دنیا کی حقیقت کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ ایک وقفہ لیتے اور اس کے بعد اگلی آیت نمبر 25 کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے، جو بہت ہی انقلابی مقام ہے قرآن حکیم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ شروع کریں گے، اور ایک بہت ہی انقلابی آیت ہے۔ اس صورت میں الحدید میں امت مسلمہ سے گفتگو ہے اور امت کی ذمہ داریوں کا بیان ہے۔ اس بیان کے تعلق سے اب یہ کلائمیکس یعنی نقطہ عروج ہے جو آیت نمبر 25 میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس کا موضوع ہے تمام رسولوں کا مشن نظام عدل کا قیام، جسٹس پریویل کرے، رب کی زمین پر رب کا دیا ہوا عادلانہ نظام قائم ہو، اس کی محنت کرنا، یہ تمام رسولوں کا انقلابی مشن تھا۔ اب آئیے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اس مقام پر، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بلا شبہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں علیہم السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتابیں اور ترازو، نظام عدل، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں شدید جنگ کی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے دیگر فائدے بھی ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کا۔ انقلابی مشن پیغمبروں کا بیان ہو رہا ہے اور یہ انقلابی آیت ہے سورۃ الحدید کی اور قرآن حکیم کی، نسبتاً تفصیل سے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تمام رسولوں کے مقصد بعثت کا بیان، کیوں تمام پیغمبروں کو بھیجا گیا، انقلابی مشن کیا تھا، عدل کا قیام ہو، جسٹس پریویل کرے، رب کی زمین پر رب کا عطا کردہ عادلانہ نظام وہ قائم ہو، یہ تمام رسولوں کا انقلابی مشن تھا۔ سورۃ الحدید امت کی ذمہ داریوں کا اس میں بیان ہے۔ نبوت ختم ہو چکی، اب پیغمبروں والا مشن امت کا مشن ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آگے لکھا ہے تمام رسول بینات یعنی واضح اور روشن تعلیمات اور معجزات اور کتابیں لے کر آئے، یعنی بینات سے مراد روشن تعلیمات بھی اور معجزات بھی، مزید برآں کتابوں کا ذکر الگ سے آیا، کتابیں لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کتاب اور معجزے کو قرآن کی صورت میں جمع فرما دیا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بینات اور کتابوں کی جگہ الہدا آیا ہے، جو قرآن حکیم ہی کا ایک صفاتی نام ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمپیریٹیو اسٹڈی کا پہلو ہے۔ یہاں تمام رسولوں کے لیے معجزات کا بیان الگ اور کتابوں کا ذکر الگ آیا الحدید آیت نمبر 25 میں، جبکہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 وہاں رسول اللہ علیہ السلام کا انقلابی مشن بیان ہوا۔ چوتھے حصے میں یہ تفصیل ہمارے سامنے آ چکی، وہاں معجزے اور کتاب کو جمع کر کے الہدا کا لفظ استعمال ہوا۔ قرآن ہی کتاب بھی اور قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا، جسے الہدا مکمل ہدایت نامہ کہا گیا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں جہاں رسول اللہ علیہ السلام کے انقلابی مشن کا ذکر آیا، چوتھے حصے میں تفصیل آ چکی ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہی میں میزان کے مقابل دین حق یعنی عادلانہ نظام کی اصطلاح وارد ہوئی ہے۔ تمام پیغمبروں کے لیے میزان کا لفظ آیا آیت نمبر 25 سورہ حدید میں، اور رسول پاک علیہ السلام کے تعلق سے دین حق کا لفظ آیا سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں۔ تو دین حق ہی عدل کا باعث بنے گا، یہ ربط بن رہا ہے تمام پیغمبروں کے مشن کے بیان کے حوالے سے اور خاتم الانبیاء سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے بیان کے حوالے سے۔ اس میں مزید بات کرتے ہیں، لکھا ہے میزان وہ نظام فکر و عمل ہے جس میں توازن پایا جائے، جس میں ہر ایک کے حقوق و اختیارات کا عدل کے ساتھ تعین ہو جائے۔ ویسے ہم ترازو میں تولتے ہیں نا، تو اللہ نے بھی ایک میزان نظام عطا کیا پیغمبروں کے ذریعے، جس سے لوگوں کے حقوق اور فرائض تعین ان کا ہو جائے اور ایک عدل کا معاشرہ
قائم ہو جائے اور لوگوں کے حقوق و فرائض ایک دوسرے کے لیے متعین بھی ہوں اور ان کی ادائیگی کی صورت بھی پیدا ہو جائے۔ تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے قیام عدل، الفاظ ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قسط پر عدل پر قائم ہو جائیں۔ البتہ تمام پیغمبروں کا ایک بنیادی کام بھی ہے، وہ سورہ نساء آیت نمبر 165 میں آتا ہے، رسول مبشرین و منذرین، تمام رسولوں کو بشیر بنا کر بھیجا گیا، بشارت دینے والا، اور نذیر یعنی خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ آخرت کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کرنا، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری تھی پیغمبروں کی۔ اور تکمیلی مشن کیا ہے پیغمبروں کو، وہ اس آیت نمبر 25 سے بیان ہو رہا ہے، اور وہ اس زمین پر رہتے ہوئے عدل کا نفاذ، جسٹس کا قیام، جو تمام رسولوں کا انقلابی مشن ہے۔ مزید لکھا ہے آگے، قیام عدل کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے۔ کیوں؟ مردوں کا نظام لائیں گے تو عورتوں کا مسئلہ ہو جائے گا، عورتوں کی باتیں مانیں گے تو مردوں کا مسئلہ ہو جائے گا، امریکنز کا لے کر آئیں گے تو ایشینز کا مسئلہ ہوگا، اور ایشینز کا لے کر آئیں گے تو امریکنز کو پرابلم ہوگی۔ مسئلہ ہے نا، مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ تعصب برت جائے گی۔ تو خالق کی مان لو جس کے ہاں کوئی تعصب کا باعث ہونے کا تصور نہیں، وہ خالق اللہ جس نے ایشینز کو بھی پیدا کیا، امریکنز کو بھی پیدا کیا، جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، جس نے عورت کو بھی پیدا کیا۔ یہ بات سورۃ الفاتحہ میں اس سیریز کے دوسرے حصے میں آ چکی ہے۔ اس ذات جس نے سب کو پیدا کیا، اس ذات کا دیا ہوا نظام، اس کو جب نافذ و قائم کیا جائے گا تبھی لوگوں کے درمیان عدل کا معاملہ پیش آ سکے گا۔ اسی تعلق سے آگے لکھا ہے، بلا شبہ اللہ کے رسولوں نے دیگر خیر کے کام بھی کیے، لیکن ان کا اصل مشن تھا دنیا میں عدل کا قیام۔ سڑکیں بنانا، پل بنانا، یہ کرنا وہ کرنا بجا ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت انسانیت کی وہ عدل کا نفاذ، لوگوں کو جینے کا حق تو ملے، بندے بندوں پر حاکم تو نہ بن جائیں، بندوں کے درمیان یہ کیا تعصب، یہ کیا ڈسکرمنیشن کی بات آ جائے، یہ وائٹ ہے تو یہ اعلیٰ، یہ بلیک ہے تو یہ گھٹیا، یہ اونچی ذات کا ہے تو اعلیٰ، یہ نچلی ذات کا ہے تو گھٹیا، نہیں۔ عدل کا نظام قائم کیا جائے، یہ بندوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کی رب کی غلامی میں لایا جائے، یہ بندوں کی سب سے بڑی حاجت اور ضرورت ہے۔ مزید پر آگے لکھا ہے، بہترین نظام عدل و قسط اگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو بے معنی ہے جب تک کہ وہ بالفعل نافذ نہ ہو۔ بہت اچھا نظام لکھا ہوا کہیں پہ ہو تو لکھا ہوا ہی ہوگا، اس کی برکات تو نظر نہیں آئیں گی۔ آج ہم بھی سوچیں، ہم کہتے ہیں قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے، اسلام دنیا کا بہترین دین ہے، نظام حیات ہے، کہاں ہے؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو لکھا ہوا تو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن بالفعل اگر نافذ نہ ہو تو لکھا ہوا ہی ہوگا، وہ واقعتاً نظام کہلانے کا مستحق نہیں۔ اللہ آج ہمیں توفیق دے کہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں، جو کبھی پیغمبروں کا مشن تھا اور آج یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، اسی آیت پر مزید بات کرتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور پیغمبروں کے انقلابی مشن کا بیان جاری ہے۔ آئیے اس مطالعے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ لکھا ہے، قیام عدل دین اسلام کا امتیازی وصف ہے۔ انگریزی میں کہا جائے تو اسلامی تعلیم کا ایک کیچنگ ورڈ ہے۔ جسٹس کا قیام، عدل کا قیام، یہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی وصف ہے۔ مختلف انداز سے قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے چند پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ قیام عدل خود اللہ کی خصوصی شان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ذکر ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آل عمران آیت نمبر 18، ترجمہ ہے اس کا، گواہی دیتا ہے اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور صاحبان علم وہ بھی گواہی دیتے ہیں، قائم کرنے والا ہے عدل کا یعنی اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست سے بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کی شان کیا بیان ہوئی؟ قائما بالقسط، اللہ خود قسط کا، عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ذکر آتا ہے، المائدہ آیت نمبر 42 میں، الحجرات آیت نمبر 9 ہم پڑھ چکے ہیں، الممتحنہ آیت نمبر 8 میں، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کی 3 صفات العدل، العادل اور المقسط کا تعلق عدل سے ہے۔ العدل، العادل یہ عدل سے لفظ بنا، اور مقسط یہ قسط، عدل و قسط ایک دوسرے کے سینونیمز کے طور پر، مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام ہیں جن صفات سے عدل کا پہلو جھلکتا ہے اور سامنے آتا ہے۔
عدل کرنے اور اس کا علمبردار بننے کا حکم کئی مرتبہ دیا گیا۔ النساء آیت نمبر 58 میں، النساء آیت نمبر 135 میں اور المائدہ آیت نمبر 8 میں۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 کے الفاظ ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت حوالے کر دو اس کے جو اس کا حقدار ہے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو فیصلہ کیا کرو عدل کے ساتھ۔ تو عدل کا علمبردار بننے اور عدل کا حکم دینے کا حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو۔ بار بار قرآن عدل کے حوالے سے تذکرہ فرماتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان تمام کی تمام آیات میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا ہے؟ سورۃ الشورى آیت نمبر 15، آپ علیہ السلام سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، سورۃ الشورى آیت نمبر 15، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، عدل کے فیصلوں کا حکم بھی دوں اور عدل کو نافذ کروں۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا بھی انقلابی مشن تھا جو سورۃ شورى آیت نمبر 15 میں آپ سے بیان کرایا گیا۔ پھر اعلیٰ ترین خدمت خلق کیا ہے؟ ناظرین کرام ایک اور اہم نقطہ نوٹ کیجئے گا، یہی عدل کا نفاذ اعلیٰ ترین خدمت خلق ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی کہ بندوں کو جینے کا حق ملے گا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ جب یہاں جینے کا حق ملے گا، کچھ سکون ہوگا، تو اللہ سے لو لگا کر بندے اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کر سکیں گے۔ اعلیٰ ترین پائیدار ترین خدمت خلق ہے عدل کے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اس تعلق سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ایک دو دھاری تلوار کی طرح انسانوں کا استحصال کرتی ہے، اس سے انسانوں کی دنیا و آخرت دونوں ہی برباد ہو جاتی ہیں۔ سرمایہ داروں کا طبقہ مال حرام پر عیش تو کرتا ہے لیکن روحانی سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اور عیش میں یاد خدا اور فکر آخرت سے غافل رہتا ہے۔ مالدار طبقے کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے، اور جو غریب غربا ہیں وہ جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں، دو وقت کی روٹی بمشکل مل پاتی ہے، اور اسی چکر میں گھومنے کی وجہ سے نہ سکون ہے نہ آخرت کی کوئی فکر۔ تو یہ دو دھاری تلوار ہے جو پورے معاشرے کو برباد کرتی ہے، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، unjust system of distribution یا inequitable distribution of wealth جسے کہا جاتا ہے۔ تو اسلام عدل کے قیام کا حکم دیتا ہے، جس سے ادھر خدمت خلق یہ ہوگی بندوں کو جینے کا حق ملے گا، اور سب سے بڑھ کر آخرت کی فکر وہ کر سکیں گے۔ یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہے، عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اور دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے انسانوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ ناظرین کرام گفتگو ابھی مزید جاری ہے، اسی آیت نمبر 25 کے حوالے سے آگے ذکر ہوا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں جنگ کی صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے کچھ اور بھی فائدے ہیں۔ اب لوہے کا بیان اور جنگ کی صلاحیت کا ذکر آ رہا ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ لوہے کی اصل خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ نے شدید قوت حرب و ضرب رکھی ہے، جنگ کی صلاحیت رکھی ہے اس میں۔ نظام عدل کا قیام پر امن طریقہ کار سے ممکن نہیں، اس کے لیے تصادم ناگزیر ہے۔ یہ باتیں چوتھے حصے میں آ چکی ہیں، سورہ صف کے ذیل میں بات آئی تھی، تیسرے حصے میں سورہ حجرات کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آیا تھا، وہاں پر بھی تفصیل آئی تھی۔ تو انقلابی جد و جہد میں تو کبھی جنگ کا موقع اور تصادم کا مرحلہ بھی آئے گا، اور وہاں قوت استعمال کرنا پڑے گی۔ تو لوہا جنگ کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جنگ کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی اور باطل کا خاتمہ بھی ہے، یہ تفسیرات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ چنانچہ آگے لکھا ہے مسلح تصادم کی نوبت انقلابی عمل کے دوران آخری مرحلے کے طور پر آتی ہے۔ جب بھی کوئی نظام بدلنا ہو اور اللہ کے نظام کو لانا ہو تو ٹکراؤ تو ہوگا، اس ٹکراؤ کے آخری مرحلے کے طور پر مسلح تصادم آرمڈ کانفلکٹ کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ یہ تفصیل بھی جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع کے ذیل میں آ چکی ہے۔ اگر مقصد صرف افراد کی اصلاح اور ان کا تزکیہ نفس ہو تو پھر درسگاہیں اور خانقاہیں بنا کر بھی مقصد پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر چند افراد کی اصلاح کرنی ہے تو درسگاہوں سے کام چل جائے گا، خانقاہوں سے کام چل جائے گا، لیکن یہاں تو بات عدل کے نظام کی ہو رہی ہے، تو بات پھر درسگاہوں سے نہیں بنے گی فقط، خانقاہوں سے نہیں بنے گی فقط، اس سے آگے بھی بات بڑھانی ہوگی۔ ظالمانہ نظام کو ملیہ میٹ کر کے عادلانہ نظام قائم کرنا ہو تو پھر میدان میں آنا پڑے گا۔
اللہ کے پیغمبر طائف بھی گئے ہیں دعوت کے لیے علیہ السلام، ہجرت بھی فرمائی ہے اور بدر کے میدان میں کھڑے بھی ہوئے ہیں اور احد کے میدان میں 70 صحابہ کے لاشیں بھی دیکھے ہیں۔ تب اس محنت کے بعد اللہ کا دین غالب ہوا اور باطل نابود ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ مزید آگے لکھا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی صفت۔ اللہ کے محبوب بندے کیا کرتے ہیں؟ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں ہم پڑھ چکے، چوتھے حصے میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بلا شبہ اللہ تو محبت کرتا ہے ان سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں جم کر صف در صف، گویا کہ وہ ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ اللہ کے محبوب بندے جب وقت آتا ہے تو صفے باندھ کر اللہ کی راہ میں جنگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا ایک اور بیان آیا سورہ ال عمران آیت نمبر 146 میں، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی علیہ السلام ایسے گزرے کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو انہوں نے ہمت نہ ہاری ان تکالیف پر جو انہیں اللہ کی راہ میں پیش آئیں، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ باطل کے سامنے دبے، اور اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی صفات جو قرآن حکیم جا بجا بیان فرماتا ہے۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 پہلے حصے میں ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ نیک بندے کون ہوتے؟ وحین البأس، جو جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ والے جب موقع ہو تو میدان میں آتے ہیں، باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جان تک کا نذرانہ پیش کرنا ہو تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں جب اس کا موقع آ جائے۔ البتہ آپ کو یاد ہوگا مسلم معاشروں کے تناظر میں ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ فی زمانہ اگر مسلمان حکمران سامنے ہوں تو پرامن مطالباتی تحریک برپا کرنی ہوگی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس لیے کہ مسلمان حکمراں ہوں یا ذمہ داران، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا ایک بڑا بھاری معاملہ ہے۔ یہ تفصیلات ہم چوتھے حصے میں سمجھ کر آ چکے ہیں الحمدللہ۔ آئیے اس 25ویں آیت یعنی سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے ایک دو پہلو اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بڑے قیمتی ہیں، جو اگلے الفاظ میں بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس مقام پر، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے کون غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی مدد عجیب بات ہے۔ سورہ صف میں ہم سمجھ کر آ چکے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد ہے، پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا یہ پیغمبر کی مدد ہوا کرتی ہے۔ یہی بات اس مقام پر بھی آ رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد۔ سورہ صف آیت نمبر 14 میں ہم پڑھ چکے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسا کہ پکارا تھا حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہ کون ہے میرا مددگار؟ اللہ کے لیے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ پیغمبر کا ساتھ دینا اللہ کا ساتھ دینا ہے، پیغمبر کا ساتھ دینا اللہ کے دین کا ساتھ دینا ہے، اور اللہ کے دین کا ساتھ دینا، اس کے لیے محنت کرنا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ نصرت رسول کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا اور خاص طور پر ہمارے لیے انتہائی امید افزا ارشاد، بہت پیارا یہ انداز المطالب العالیہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، مصنف ابن شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اے کاش میں ملتا اپنے بھائیوں سے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی اور ساتھی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، اور میری اسی طرح تصدیق کریں گے جیسے تم نے کی ہے، اور اسی طرح میری مدد کریں گے جیسے تم نے کی ہے۔ تو اے کاش میں ملتا اپنے بھائیوں سے، میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ اللہ کے پیغمبر کی تمنا کون؟ جو صحابہ کے بعد آئیں گے، ایمان بھی لائیں گے، تصدیق بھی کریں گے، اور نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور مدد ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اگر آج ہی ہم کام کریں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم سے ملنا چاہتے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری الفاظ اس آیت کے ہیں، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔
اس مغالطے کی نفی کی گئی کہ اللہ عاجز اللاچار ہے اور بندوں سے مدد مانگ رہا ہے، قطعا نہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ دین کی سربلندی کی خاطر کوشش کرنے کا تقاضا صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت فراہم کر دیں کہ ہماری ساری ترجیحات کا مرکز و محور وہ اللہ کی ذات ہے، وہ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز کل اختیار رکھتا ہے۔ عالم اسباب کے تحت بندوں کو امتحان میں ڈالا اس نے، اور بندوں سے، اپنے محبوب بندوں سے تقاضا کرتا ہے کہ تم اس کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں آؤ، تو گویا تم اس کی نصرت کر رہے ہو۔ اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں، ہمیں حاجت ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کے حصہ ششم کا درس سوم یعنی تیسرا درس، امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، جو کہ مشتمل تھا سورۃ الحدید آیات 20 سے 25 کے بیان پر مکمل ہوا، اور حوادث زمانہ کا بھی ذکر آ گیا، بدلتے حالات میں مؤمنانہ طرز عمل کیا ہو وہ بھی بیان ہوا، اور انقلابی مشن پیغمبروں کا کیا تھا، وہ ہے اللہ کی زمین پر عادلانہ نظام کا قیام، جو کہ اب ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی۔ اللہ ہمیں اس کو انجام دینے کی توفیق اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے آخر میں حسب معمول سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کوئی اس کے حوالے سے۔ پہلا سوال نوٹ فرمائیے گا، تمام رسولوں کا مشن سورہ حدید کی کس آیت میں بیان ہوا ہے؟ آیت نمبر 22 یا آیت نمبر 23 یا آیت نمبر 24 یا آیت نمبر 25 میں؟ دوسرا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، زیر بحث درس میں دنیاوی زندگی کے کتنے ادوار بیان کیے گئے ہیں؟ 3 یا 4 یا 5 یا 6 ادوار؟ تیسرا سوال ہے، نوٹ فرمائیے، زندگی کے کس دور میں انسان میں مال کو سمیٹ کر رکھنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے؟ جوانی یا ادھیڑ عمر یا بڑھاپا یا کوئی جواب درست نہیں؟ چوتھا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، تمام رسولوں کا مقصد بعثت کیا تھا؟ عقائد کی اصلاح یا تزکیہ نفس یا قیام عدل یا کوئی جواب درست نہیں؟ پانچواں اور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ سورہ صف یا سورہ جمعہ یا سورۃ المنافقون یا سورۃ الحدید؟ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات بھی آپ نے امید نوٹ فرما لیے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ آج کا درس مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس سیریز کا اگلا اور آخری درس آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور سورۃ الحدید کی اور اس مطالبات قرآن سیریز کی بھی تکمیل ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔